بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور ایمان افروز کہانی۔ اسلام کی تاریخ ایسی عظیم ہستیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں تقوی، پرہیزگاری، علم اور عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے حضرت طاؤس بن کیسان یمانی کا، جو تابعین کرام کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ نہ صرف علم و تقوی میں بلند مقام رکھتے تھے بلکہ دنیا کی ظاہری چمکتے حکمرانوں کی شان و شوکت بالکل بے نیاز رہتے تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے تقوی، زہد اور اللہ کی عظمت کا عملی پیغام ہیں۔ ابتدائی زندگی علم کی طلب۔ حضرت طاؤس یمانی کا تعلق یمن سے تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے دین کی طلب، علم کی پیاس کو محسوس کیا۔ جوانی کے دور میں ہی آپ نے حجاز اور مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا تاکہ صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کر سکیں۔ آپ نے تقریباً 50 کے قریب صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان سے علم، حدیث، تفسیر، فقہ حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کی تفسیر میں مان جاتے ہیں۔ حضرت طاؤس نے ان سے طویل عرصہ علم حاصل کیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس کو ان پر خاص اعتماد تھا۔ زہد و تقوی کی شان۔ حضرت طاؤس یمانی کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز ان کا زہد اور تقوی تھا۔ آپ دنیا کی زیب و زینت سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ کی زندگی سادگی کی اعلیٰ مثال تھی۔ روایت آتا ہے کہ آپ ایک ہی کپڑے کو دھو کر پہنتے اور کبھی فخر و غرور کو قریب نہ آنے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہایت سادہ لباس میں، حالانکہ بڑے بڑے لوگ آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، آپ چاہتے تو بڑے آرام و آسائش میں رہ سکتے تھے، لیکن آپ یہ سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، دنیا کی آسائش عارضی اور اصل آسائش تو قبر اور آخرت میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا انجام برا ہو۔ حکمرانوں کے سامنے حق گوئی۔ حضرت طاؤس یمانی کی شخصیت کے سب سے روشن پہلو ان کی بے خوفی اور حق گوئی تھی۔ آپ کسی حکمران یا امیر کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ ہمیشہ سچ کہا اور اللہ کے دین کی دعوت دی۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حج کے موقع پر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو چومنے کے بعد اس کے ہاتھ کو بھی چومیں۔ جب یہ خبر حضرت طاؤس تک پہنچی تو آپ فوراً آگے بڑھے اور کہا، اے امیر المومنین، یہ عمل بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ دین میں نئی بات کرنا اچھی بات نہیں۔ ولید بن عبد الملک خاموش ہو کر کی بات مان لی۔ ایک اور موقع پر جب ولید کے دربار میں آپ کو بلایا گیا تو آپ نے وہاں جا کر نہ سلام کیا اور نہ تعظیم۔ حکمران نے پوچھا، اے طاؤس، تم نے مجھے سلام کیوں نہ کیا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ جو انسان کو سلام کرتا ہے اسے آگے جھکتا ہے، وہ گویا اس کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے لیے وہ مقام مانوں جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس جواب نے دربار میں موجود سب کو حیران کر دیا، لیکن حکمران بھی آپ کے علم اور تقوی کی وجہ سے آپ کی بے باکی کو برداشت کرتا رہا۔ نماز اور عبادت کی حالت۔ حضرت طاؤس یمانی کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔ آپ قیام اللیل کو لازم کرتے اور لمبے لمبے قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت طاؤس کو رات کے وقت دیکھا، سجدے میں تھے اور مسلسل یہ دعا کر رہے تھے، یعنی یا اللہ، طاؤس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ ان کی یہ دعا سن کر شاگردوں کے دل پگھل جاتے اور وہ کہتے کہ اگر اتنے بڑی ولی اللہ جہنم سے ڈرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ علم میں مقام۔ تابعین میں حضرت طاؤس یمانی کو فقہ اور تفسیر میں خاص مقام حاصل تھا۔ محدثین اور فقہا ان کا ذکر بڑے احترام سے کرتے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ ابن عباس کے بعد جب لوگ قرآن سنت کے مسائل پوچھنے آتے تو وہ اکثر فرماتے، طاؤس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں صحیح رہنمائی کریں گے۔ شاگردوں کی تربیت۔ حضرت طاؤس یمانی کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی عبداللہ بن عباس کا، جو اکثر حضرت طاؤس کی صحبت میں رہتے تھے۔ اسی طرح مشہور محدث ابن جریج بھی آپ کے شاگرد تھے۔ آپ شاگردوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، اے نوجوانوں، علم کو عمل کے بغیر مت چھوڑو۔ علم کا مقصد فخر و شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر علم تمہیں اللہ کے قرب نہ کرے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ حکمت اور نصیحت کے واقعات۔
حضرت طاؤس جمانی کی حکمت سے بھرپور نصیحتیں آج بھی دل کو چھو لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو: نماز میں خشوع، روزی میں حلال، زبان میں صدق، دل میں خوف خدا، آخری ایام اور وفات۔ حضرت طاؤس یمانی نے پوری زندگی زہد، تقوی اور علم کے ساتھ گزاری۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ ان کی وفات کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی دعا دہرا رہے تھے، یا اللہ میرا انجام ایمان پر فرما اور مجھے اپنی رحمت سے بخش دے۔ آپ کی وفات تقریباً 106 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب یہ خبر پھیلی تو لوگ غمزدہ ہو گئے۔ علماء اور عوام سب نے کہا، آج امت سے ایک بڑا عالم اور اللہ کا ولی رخصت ہو گیا۔ سبق اور پیغام: حضرت طاؤس یمانی کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ دنیا کی چمک دمر اور اقتدار وقتی ہے، اصل عزت تقوی میں ہے۔ حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنا ایمان کی علامت ہے۔ عبادت میں اخلاص اور عاجزی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اختتامی کلمات: حضرت طاؤس یمانی کی زندگی تقوی، زہد اور علم کا حسین امتزاج تھی۔ ان کے واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے تو دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے اور آخرت بھی کامیاب بن جاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔